قرآن حدیث کے نام پہ اسکالر تو بہت آ رہے ہیں کہ اسکالر نے اس رمضان میں بیان کیا کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ دودھ پلانا بیماری ہے بھائی؟ اور پریگننسی بیماری ہے؟ پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, اس کا علاج کرایا جاتا ہے. پھینکنے کی کوئی انتہا نہیں ہے یار, کچھ بھی لاؤ مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاؤ. پراپر وے میں جب تک فقہ اصول فقہ نہ پڑھا ہو نا, اصول فقہ یہ قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالا ہے. تو دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم دودھ پلاتے ہیں چکر آتے ہیں, جب آ رہے یہ غالب گمان ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہو. چکر آنا تو ہے, یہ ایک بیماری ہے, خالی دودھ پلانا تھوڑی ہے. بہت سی عورتیں صحت مند ہوتی ہیں, سارا دن بچے کو دودھ پلاتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. پریگنینسی میں اگر روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے پھر چھوڑ دیں آپ, نہیں ہو رہا تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے. یہ بیماری تھوڑی ہے, اس میں بیماری کا خطرہ ہو روزہ چھوڑنے میں تو ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے. دودھ پلانے سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ. دودھ پلانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے رمضان سے پہلے ایک اسکالر کا دیکھا, دے دن چل رہا ہے. بھائی آپ کیسے یار شریعت کی کوئی لائن کراس کر رہے ہو یار آپ. ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. ریفرنس کیا ہے؟ وہ آیت جو ہے جس میں آتا ہے بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, وہ آیت یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو عورتیں دوائیں کھا رہی ہوتی ہیں کہ پریگننسی ہو جائے. ہونا تھوڑی بھی, ہونا تو نیچرل ہے. اور رکھتی آئی ہیں ہمیشہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی, پریگننٹ عورتیں بھی ہمیشہ رکھتی آئی ہیں روزہ. ہاں بہرحال اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم کہتے ہیں پھر ہم تھوڑی اس کو منع کر سکتے ہیں. بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, چھوڑ سکتے ہیں روزہ. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو ورنہ یہ کھانسی اور زیادہ بڑھے گی, دوا لینی پڑے گی, انجیکشن وغیرہ سے آرام نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یا گلا خراب تھا ان کا, انہوں نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑا, گلا کی خرابی بڑھے گی میری. تو میں نے کہا چھوڑ سکتے ہو آپ روزہ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یار گلا خراب پہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, ادھر امتحان دینے پہ روزہ چھوڑنا منع ہے, گلا خراب پہ. یعنی وہ آمدی صاحب نے کہہ دیا کہ کل پیپر ہے آپ روزہ چھوڑ دو. وہ اس پہ اتنی سختی کہ نہیں چھوڑ سکتے, بندے کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ادھر گلا خراب ہے. گلے میں کیا ہے؟ گلا خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے باپ ماموں کا دین نہیں ہے. اللہ میاں نے گلے کو خرابی کو مانا ہے. بیماری ہے تو بیماری میں ڈاکٹر بولتے ہیں گلا خرابی کیا ہے, بیماری ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ بیماری میں ٹھیک ہے. پیپر کو اللہ میاں نے, باقی کسی چیز کو عذر نہیں مانا. تو ہم تو وہی بتائیں گے جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر کیسے؟ پھر تو فرض ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بھائی سفر کتنا ہی آرام دہ ہو, کیسا ہی سکون والا سفر ہو, چاروں یعنی نہیں ہو ساتھ, یعنی ساتھ ہوں, کنفیوز ہوں اس میں کہ سکون جو جس کی چار ہو گئے تو ساتھ ہونے میں سکون ہے یا نہیں, یہ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ مثال واپس لے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بہت سکون والا ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو, اللہ نے اجازت دے دی. نہ چھوڑو تو زیادہ اچھا ہے. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. نماز میں تو قصر ہی ہے, وہ تو 4 کی 2 ہی کرنی پڑے گی آپ کو, اس میں تو 4 کا آپشن نہیں ہے. حضرات فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے, جن کو آج صبح شام لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ فقہ شکہ نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, رکھنا ثواب ہے, اور جبکہ سفر میں 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے, 4 نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کی 4 کرنے میں سہولت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے کہا 2 پڑھ سکتے ہو, آپ کہہ رہے ہیں میں فنٹر گیری کروں گا, میں 4 ہی پڑھوں گا. تو جب اللہ تمہیں ایک سہولت دے رہا ہے تو کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو یار؟ تمہارا باپ تمہیں ہدیہ دے رہا ہو, گفٹ دے رہا ہو, آپ کو ابو نہیں میں یہ موبائل آپ کا نہیں, میں تو مارکیٹ سے خرید کے لوں گا اچھا والا, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ رمضان کے روزے میں اللہ نے جو چھوڑنے کا آپشن دیا نا, تو بعض دفعہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ چھوڑ دو بالکل. اللہ نے کہا بعد میں رکھنا پڑے گا, تو اللہ بات سے بہتر ہے میں ابھی رکھ لوں, بعد میں بڑی ٹینشن ہوگی مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے, اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو. لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو نہیں اجازت دے رہا ہے نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے آپ.
समझते हो कि नहीं समझते हो? अभी देखो हुआ क्या है, मैं अमेरिका से आ रहा था ना, तो हमारे साथ थे एक दोस्त मेरे, मैंने कहा इस दफा हम खानदानी रोजा रखेगा सफर में, खानदानी रोजा। उन्होंने कहा ये क्या है भाई? अब हम अमेरिका से उड़े कराची की तरफ, तो सूरज के मुखालिफ सिमत में हम जा रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात? सूरज के मुखालिफ सिमत में, दिन रात बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। मैंने कहा जिंदगी का मुख्तसर तरीन रोजा रखते हैं हम, सवाब पूरा मिलेगा, गारंटी है, ठीक है ना? क्योंकि दिन बहुत छोटा हो रहा है ना। अबे सूरज की क्या हो गया, सूरज इधर को जा रहा है, आप इधर को जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सुबह सादिक भी जल्दी होगी, जोहर भी जल्दी, असर भी जल्दी, मगरिब भी जल्दी। तो मैंने कहा हम रोजे का सवाब क्यों जाया करें भाई? अब जब हम शिकागो से उड़े, वहां सुबह के 5 बज रहे थे, 5 बजे सुबह सादिक थी। हम जब रास्ते में पहुंचे हैं तो शिकागो के टाइम के मुताबिक 12 बजे सुबह सादिक हुई है, यानी हम तो 8 बजे उड़ गए ना, तो 12 बजे मैंने कहा खिड़की से बाहर झांकना नहीं, हम यही समझेंगे हम शिकागो में ही हैं, अमेरिका में ही है, घड़ी अमेरिका के हिसाब से थी। रात 12 बजे मैंने कहा भाई हम सहरी करके नियत कर ली रोजे की, सुबह 10 बजे नाश्ते में रोजा इफ्तार होगा हमारा। रात को तो सोना ही था, जहाज में थोड़ा ऊँगी रहा होता है ना आदमी। मैंने कहा यूं समझो कि रात 12 बजे हम डिनर कर रहे हैं और सुबह नाश्ता करेंगे 10 बजे, तो ये डिनर आप सहरी की नियत से करो और सुबह 10 बजे नाश्ता आपने इफ्तारी की नियत से करना है। तो सुबह हमने अपने दिमाग को अमेरिका के हिसाब से बेवकूफ बनाया ताकि रोजा भी हो और आसानी से रोजा हो जाए। वो अलग बात है कि सुबह 10 बजे हम दुबई एयरपोर्ट पे थे जहां मगरिब की अजानें हो रही थी, घड़ी मैंने चेंज नहीं की, हमने कहा हम यही समझे हम 10 बजे खा रहे हैं। तो वो कह रहे ये कौन सा रोजा हुआ? मैंने कहा सवाब पूरा मिलेगा, कि रोजा क्या। फिर मैंने कहा देखो हमने नमाजें भी तो ठकाठक 5 नमाजें पढ़ी है ना, वरना इतनी जल्दी जल्दी नमाजें कहां आती हैं भाई? तो अल्लाह मियां अगर हमसे बोले कि मैं तुम्हें रोजे का सवाब नहीं दे रहा, ये कौन सा रोजा हुआ? तो हम कहेंगे अल्लाह फिर नमाज क्यों फर्ज की तूने हमारे ऊपर? ये कौन सी नमाज हुई? 13 घंटे में 5 नमाजें आती हैं क्या? अबे क्या हो गया? 13 घंटे में 5 नमाजें नहीं आ सकती, हमारी आई हैं क्योंकि हम सूरज के मुखालिफ जा रहे हैं, ठक नमाजें आ रही हैं। तो जब 5 नमाजों का अल्लाह हमें फर्ज करार दे रहा है, छोड़ने पर गुनाह दे रहा है उन 5 नमाजों के छोड़ने पर, तो रोजा रखने पर सवाब क्यों नहीं देगा भाई वो? तो ये पैकेज है बेहतरीन रोजा रखने का। एक साहब क्या हुआ, ये जिसको फिका पढ़ा हुआ हो ना वो करेगा ये अमल। भाई अल्लाह ताला ने जब एक उसूल बना दिया तो हम उस उसूल के पाबंद हैं। अब जो लोग रोजा रख के तोड़ देते हैं, गुनाह किया उन्होंने। रमजान का रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? 60 रोजे लगातार। कितने? उलमा कहते हैं दिसंबर में रखो, जून में रखने की बोलो। कोई फंटर बने कि मैं जून जुलाई में 60 रोजे रखूंगा, अबे तो क्यों अपने आप को बिला वजह टेंशन में डाल रहा है? अल्लाह मियां ने ये थोड़ी कहा कि जून जुलाई में रखो, अल्लाह मियां ने कहा 60 रोजे कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम मशवरा देते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको पैसा ज्यादा दिया है, नॉर्वे चले जाओ सर्दियों में, वहां रोजा रखो, ठक 60 रोजे आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। लेकिन जाहिर है ये गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो गरीब के लिए यही ऑप्शन है कि इधर दिसंबर में रख ले, या पंजाब में दिन और सर्दियों में छोटा हो जाता है तो वहां जाके रख ले। नहीं आ रही बात? तो शरई कायदा है भाई, सुबह सादिक होनी चाहिए, गुरूब आफ्ताब होना चाहिए, दोनों चीजें हो रही हैं। अब अल्लाह मियां ने दिन 2 घंटे का रख दिया, 3 घंटे का, तो ये हमारा हेडिक नहीं है भाई, ये मसला किसका है? अल्लाह मियां का। अल्लाह मियां अगर हमें क़यामत के दिन कह दे कि तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा इतने 3 घंटे के रोजे से, 2 घंटे के रोजे से क्या फायदा, हम कहेंगे अल्लाह तू दिन बढ़ा देता हमारी। ना तूने नॉर्वे जाने पर पाबंदी लगाई थी, नॉर्वे नहीं कोई भी ऐसा ना जो साउथ पे हो, कोई सस्ता मुल्क हो, नॉर्वे तो बहुत महंगा है, और नहीं जाओ, इतना तो पैसा किसके पास होता है, इधर ही चले जाओ, मरी चले जाओ, सवाद चले जाओ, जहां ठंडे रोजे होते हैं, तो कफारा अदा हो जाएगा। समझते हो? नहीं समझते मेरा ख्याल है। कफारा बहरहाल अदा, क्योंकि हमें इससे, हमने उस फॉर्मेलिटी को जो अल्लाह का कानून है उसको पूरा करना है। अब नॉर्वे में रमजान के रोजे लोग रखते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के रोजे होते हैं, इतने मुख्तसर रोजे, तो आपका क्या ख्याल है, उनके रोजे नहीं होते क्या? अब कोई क्या है इतने से रोजे से बेहतर है ना ही रखो, ना 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 ना। जो यहां गर्मी में रोजा छोड़ने पर गुनाह है, वही वहां सर्दी में ना, उसको रोजा छोड़ने की इजाजत इस बेस पे के 2-3 घंटे से क्या होता है, ना हमें इस बेस पे कि 18 घंटे से क्या होता है। सही है ना? रमजान जब आएगा जितना मर्जी पसीना निकाले, जितनी मर्जी लेंथ हो। अब देखो नॉर्वे में गर्मियों में लोगों ने 20-20 घंटे के रोजे रखे हैं। हमारे दोस्त कहते हैं हम रखते हैं, इधर इफ्तारी की, इधर ईशा की अजान हुई, इधर सहरी, बस इफ्तारी सहरी एक ही होती थी और फौरन अगले दिन का रोजा शुरू। तो मुझे कहते थे मुफ्ती साहब बहुत लंबे रोजे हैं। अभी जब जून जुलाई, ये जो हमारे जब जून में रोजे थे ना, तो नॉर्वे में रोजे बहुत लंबे थे, रखे उन लोगों ने। मैं उनसे कहता हूं, उनको मैंने कहा बेटा तुम लोग जो है सर्दियों में मजे भी तो तुमने बहुत उड़ाए हैं, सर्दियों के रोजे तुम्हारे 4-4, 5-5 घंटे के रोजे,
تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو, سمجھ رہے ہو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بیان لمبا ہو گیا, بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بات. پھر حج پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم چلیں گے. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو, علماء. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہے, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی, وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. اب کوئی اسکالر آ کے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا, 4 ہے اسلام میں, تو بھائی آپ کی تو ویلیو کیا ہو گئی, ایک غلطی ہے لیکن اس غلطی نے آپ کی حیثیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے, ایسے سفر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. طلاق کے بعد, شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت بولو فرض ہے 3 مینسز یا 4 مہینے 10 دن, اور جس کو مینسز نہیں آتے اس کی 3 مہینے 90 دن. یعنی اسلامی لحاظ سے اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے تو 3 مہینے, چاہے وہ کتنے بھی دن بنے, اگر بیچ میں شروع کیے تو 90 دن. تو یہ عدت کے مسائل ہو گئے, وراثت کے مسائل ہو گئے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں, ان میں اختلاف کی. اچھا, صحابہ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے. کسی صحابی کے خلاف بدگمانی پھیلانا, ایسا ان کے عمل کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ فاسق تھے, یہ بھی اجماعی امت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو, کوئی اسکالر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنی باتیں صحیح میں ایک غلط ہو گئی تو وہ غلط کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ بھائی اب اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے, اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, اعمال کی حفاظت کرے. وما علینا الا